آگے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے تا قیامت ایک نصیحت فرمائی. فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ، آپ ضرور پائیں گے، اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً دشمنی کے لحاظ سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یعنی اہل ایمان کے لیے لوگوں میں سب سے سخت ترین دشمن آپ کس کو پائیں گے؟ دو لوگوں کو، الیہود والذین اشرکوا، ایک یہودی اور دوسرا مشرک، بت پرست. یہودی اور مشرک جو بت پرست ہیں، یہ اہل ایمان کے سب سے کٹر دشمن، سب سے سخت ترین دشمن اہل ایمان کے یہ دو لوگ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو ہندو اور یہودی یہ سب سے سخت دشمن ہیں مسلمانوں کے. اور اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان کو بحیثیت پاکستان کے اور بحیثیت مسلمان کے، ان دونوں دشمنوں کا براہ راست سامنا ہے، یہودی کا بھی اور ہندو کا بھی. ہندو ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. انڈیا دنیا کا سب سے بڑا جو ہندوؤں کا ملک ہے، جو علاقہ ہے، وہ انڈیا ہے، اور وہ براہ راست اس کی ٹکر کس سے ہے؟ پاکستان سے. باقی مسلم ممالک سے اتنی ٹکر نہیں ہے، اس اصل ٹکر کس سے ہے؟ پاکستان سے. اور اسی طریقے سے یہودی اسرائیل، اس کی بھی مسلمان ممالک میں سب سے جو سخت دشمنی ہے وہ پاکستان سے. اور اس کے کئی ہمیں علامات مل چکی ہیں. ابھی 2 سال پہلے جو طیارے گرائے گئے، وہ حالات سب کے سامنے آئے. ان طیاروں کے اندر اسرائیلی طیارے بھی موجود تھے اور ان کے پائلٹ بھی موجود تھے، جن کو گرفتار بھی کیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی نشانیاں موجود ہیں. تو اہل پاکستان کو بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان کے، ان دونوں دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ مسلسل ہمارے خلاف تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت سے افراد بھیجے ہوئے ہیں اس علاقے کو متاثر کرنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے. اور جو افراد یہاں محنت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر دین کے غلبے کے لیے اور اس ملک کی اور علاقے کی ترقی کے لیے، وہ یقیناً ان کے ہدف ہے سب سے بڑا. اور بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں. میں کہوں گا جو علماء ہیں، دینی ادارے ہیں جو محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر اسلامی تشخص برقرار رکھنے کے لیے، اور وہ سیکیورٹی کے ادارے جو اس ملک کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، وہ یقیناً دونوں اس کے اندر شامل ہیں. ہمیں دونوں کے حوالے سے اچھے جذبات رکھنے چاہیے.